کرتے ہیں اکثر لوگ جیسے ہی نماز شروع کرتے ہیں ان کے ہاتھوں کی حرکت شروع ہو جاتی ہے، کبھی یہاں خارش ہو رہی ہے، کبھی ادھر خارش ہو رہی ہے، کبھی سر میں خارش ہو رہی ہے، کچھ لوگ داڑھی کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ اپنے کپڑوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس عمل سے بھی حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، وہ سجدے والی جگہ سے مٹی سیدھی کر رہا تھا، مٹی کو برابر کر رہا تھا، جہاں پہ اس نے سجدہ کرنا تھا وہاں پر کنکر پڑے ہوئے تھے، وہ کنکر ہٹا کر اپنے سجدے کی جگہ بنا رہا تھا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے منع فرمایا کہ اگر تمہیں ایسا کوئی عذر لاحق ہو بھی جائے تو جلدی جلدی کیا کرو، مختصر وقت میں مختصر طریقے سے ہی ایسا عمل کیا کرو۔ ذرا غور کیجئے کہ وہ جائز کام کر رہا تھا، سجدہ جہاں پہ اس نے کرنا ہے وہاں پر کنکر پڑے ہوئے ہیں، وہ کنکر کو ہٹا رہا ہے، اپنے سجدے کی جگہ بنا رہا ہے تاکہ صحیح انداز میں سجدہ کر سکوں، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے اس عمل سے منع فرمایا کہ اگر ایسا عذر لاحق ہو بھی جائے تو جلدی جلدی ایسا کام کرنا چاہیے، مختصر طریقے سے کرنا چاہیے، جلدی کرو، اتنا وقت نہ لگاؤ کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ نماز پڑھ ہی نہیں رہا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ جائز کام کر رہا تھا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے منع فرمایا۔ تو جو ہم نماز کے اندر جو حرکات و سکنات ہماری ہوتی ہیں، جو ہم عمل کرتے ہیں، وہ تو غیر ضروری ہوتا ہے۔ جب ہم نماز پڑھنے سے پہلے ہمیں کوئی خارش نہیں ہو رہی ہوتی، کوئی داڑھی میں ہاتھ پھیرنے کا خیال نہیں ہوتا، کپڑوں کے ساتھ کپڑے سیدھے کرنے کا کوئی خیال نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی ہم تکبیر تحریمہ شروع کرتے ہیں ہمارے جسم پر خارش شروع ہو جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ تکبیر تحریمہ افتتاح نماز کے لیے نہیں کہی گئی بلکہ افتتاح خارش کے لیے کہی گئی ہے۔ تو ہمیں نماز کے اندر ان چیزوں پر غور کرنا ہے۔ ایسی چیزیں نماز کو خراب کرتی ہیں، ایسی چیزیں نماز کے خشوع و خضوع کو تباہ کرتی ہیں، تو ایسی چیزیں جائز نہیں ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اس آدمی سے فرمایا کہ اگر کوئی عذر لاحق ہو بھی جائے تو جلدی جلدی کیا کرو، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان سے پتہ چلتا ہے کہ اگر نماز کے دوران واقعتاً خارش ہو بھی رہی ہے تو جلدی جلدی سے کر لینی چاہیے، واقعتاً کوئی عذر لاحق ہو گیا ہے اس طرح کا تو جلدی کرنا چاہیے، وقت نہیں لگانا چاہیے کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ نماز پڑھ ہی نہیں رہا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، وہ آدمی اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا، اپنی داڑھی میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اس کی اس حرکت کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے، اس کے دل میں خدا کا ڈر ہی نہیں ہے۔ اگر اس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا، اگر اس کے دل میں رب کا ڈر ہوتا تو اس کے اعضاء سے پتہ چلتا کہ اس کے دل میں رب کا ڈر ہے، اس کے اعضاء، اس کے ہاتھ اس طرح حرکت نہ کر رہے ہوتے، تو اس کی یہ حرکت بتا رہی ہے کہ اس کے دل میں رب کا ڈر نہیں ہے۔ نماز اللہ سے ملاقات کرنا ہے، نماز پڑھنا اللہ سے ملاقات کرنا ہے۔ تو جب ہم آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے ہیں، تو جب بات کرنے والا اگر پوری توجہ دوسرے کی طرف نہ دے تو دوسرا بندہ اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے، وہ اپنی توہین سمجھنے لگ جاتا ہے، یہ کیسا آدمی ہے، بات مجھ سے کر رہا ہے اور توجہ اس کی کہیں اور ہے، یا بات سننے والے کی بات کو توجہ سے نہ سنے تو اس کو بھی غصہ آ جاتا ہے، وہ اپنی توہین سمجھتا ہے، اپنی بےعزتی سمجھتا ہے، کہتا ہے کہ یہ کیسا شخص ہے، میں اس سے بات کر رہا ہوں اور یہ میری بات توجہ سے سن ہی نہیں رہا۔
اگر ہماری یہ صورتحال ہے تو نماز کے وقت ہم اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں، نماز کے وقت ہم رب کائنات سے ملاقات کر رہے ہوتے ہیں۔ جب نماز کے اندر ہی ہماری توجہ رب کائنات کی طرف نہیں ہے، ہماری حرکات و سکنات کبھی ادھر خارج کر رہے ہیں، کبھی داڑھی کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کبھی کپڑوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو ہماری حرکات و سکنات سے کیا رب کائنات خوش ہوتا ہوگا؟ یقیناً نہیں۔ تو اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ نماز کے دوران بھرپور توجہ کے ساتھ، مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ رب کائنات کی بارگاہ میں کھڑے ہونا چاہیے، مکمل توجہ کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ رب کائنات کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نماز کو ادا کرنا چاہیے۔